حي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ دوسرا یہ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ ایک جملہ چھوٹا سا لا الہ الا اللہ یہ کہہ دینے سے ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں لا الہ الا اللہ کے شرائط کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں۔ انشاءاللہ یہ 2 پوائنٹ میں آپ کے سامنے آج کی خطبہ جمعہ کے اندر رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ دونوں پوائنٹ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم اور اس کے شرائط کو تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ بہت سارے مسلمانوں نے بھی اس کے معنی کے اندر بڑی گڑبڑی پیدا کی ہے، اور اپنے در حقیقت یہ گمراہیاں، یہ غلط فہمیاں یا لا الہ الا اللہ کے معنی کو غلط بیان کرنا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی پہلے ایک ذہن بناتا ہے، آدمی پہلے اپنے دماغ کے اندر ایک عقیدہ بیٹھاتا ہے، پھر اس عقیدے کے مطابق قرآن اور حدیث کے نصوص کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی ایک آدمی سوچتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا اور ہے، یہ پہلے سے دماغ میں بیٹھا لیا ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر ایسی آیتوں کو ڈھونڈتا ہے جہاں سے وہ پروف کر سکے، جہاں سے وہ ثابت کر سکے کہ ہاں دیکھو اللہ نے کہا یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی مدد کے لیے آتا ہے، یہ بھی ناصر ہے، یہ بھی پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ یہ گمراہی کا بہت بڑا دروازہ ہے جو امت مسلمہ کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہا ہے اور پایا جا رہا ہے۔ دین سمجھنے کا، اسلام سمجھنے کا، شریعت سمجھنے کا، قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے دماغ کو خالی کر لو۔ دماغ میں کچھ نہیں ہے، زیرو، کچھ نہیں ہمارے دماغ میں۔ اب قرآن لے کے پڑھو، قرآن جو بتاتا جائے دماغ کے اندر بھرتے جاؤ، قرآن جو چیزیں ثابت کرتا جائے اس پر ایمان لاتے جاؤ، قرآن جو بتاتا جائے اس کی شہادت دیتے جاؤ۔ یہ ہے
اسلام کو سمجھنے کا, شریعت کو سمجھنے کا مزاج. اس لیے لا الہ الا اللہ جو بنیادی چیز ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کی اہمیت کیا میرے بھائیو, انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ یعنی لا حاکم الا اللہ. اور یاد رکھیے گا, الہ جو ہے وہ ہمارا اللہ ہے. ہمارا کلمہ لا خالق الا اللہ نہیں ہے, لا رب الا اللہ نہیں ہے, لا رازق الا اللہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا رب الا اللہ, لا خالق الا اللہ, خالق اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں, لا رازق الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں, تو وہ آدمی مسلمان نہیں کہلائے گا. کلمہ ہمارا ہے جبکہ اللہ کے 99 صفات و نام ہیں, ان میں سے کوئی نہیں ہے اس کلمے کے اندر. لا الہ, الہ کا لفظ ہے, اور اس کا یہ معنی پہنانا لا حاکم الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. اور پھر وہاں سے یہ بدعقیدگی اور یہ گمراہی اور یہ ضلالت امت کے اندر ڈال دینا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکم الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے کہیں اور چلا جاتا ہے, کسی اور کو ثالث بنا لیتا ہے, کسی کورٹ میں چلا جاتا ہے, کسی کچہری میں چلا جاتا ہے, کسی عدالت میں چلا جاتا ہے, تو کفر کرتا ہے, لا الہ الا اللہ کو توڑ دیتا ہے. تو یہ کہتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکم الا اللہ. ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ اپنے جھگڑے کا فیصلہ, چاہے دینی جھگڑا ہو چاہے دنیاوی جھگڑا ہو, جیسا بھی جھگڑا ہو, اس جھگڑے کا فیصلہ آپ کسی اور سے نہیں کرا سکتے ہیں. ایسا ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں, ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں لوگ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے؟ ان کے یہاں کیا عدالت کا سسٹم نہیں تھا؟ کیا ان کے یہاں کورٹ کا سسٹم نہیں تھا؟ کیا جھگڑے کا تصفیہ کرنے کے لیے صرف اللہ رب العالمین کا سہارا لیتے تھے؟ تو یہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ یعنی لا حاکم الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے لا موجود الا اللہ, یہ اور خطرناک ہے. لا موجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے, یعنی جو بھی ہے سب اللہ ہے. استغفر اللہ. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ, حلول کا عقیدہ جو ہمارے ان لوگوں کے دماغ کے اندر بسا ہوا ہے جن کے بارے میں ایک بہت ہی زیادہ عقیدت لوگوں کے دماغ میں بھرا ہوا ہے, بہت زیادہ محبت بھرا ہوا ہے, اور کہتے ہیں پورے اسلام کی خدمت ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, بر صغیر کے اندر سب سے زیادہ اسلام کی خدمت انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا لا موجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, جو ہے وہ کیا ہے, سب اللہ ہے. اللہ کے الگ الگ روپ ہے, استغفر اللہ, جتنے کنکر اتنے. تو یہ بدعقیدگی میرے بھائیوں. تو یہ لا موجود الا اللہ بھی نہیں ہے. اور تیسرا, کچھ لوگ کہتے ہیں لا معبود الا اللہ. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں پوچھوں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, کیا لا حاکم الا اللہ, لا موجود الا اللہ, یا لا معبود الا اللہ, کیا یہ تینوں صحیح ہے؟ تینوں صحیح نہیں ہے. لا معبود الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. صحیح ہے معنی؟ مطلب یہ ہے, یہ بہت باریکی لوگوں نے, اس لیے میں کہا کہ لوگ پہلے اپنا ذہن بنا لیتے ہیں, ایک گندی چیز اپنے دماغ کے اندر ڈال لیتے ہیں, اس کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح توڑ مڑوڑ کی کوشش کرتے ہیں. لا معبود الا اللہ ہرگز اس کا معنی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا یہ ترجمہ, اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. ایسا ہے؟ قرآن کریم تو کہتا بہت ساری آیتوں کے اندر بھائی, یعنی سینکڑوں آیتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کائنات کے اندر پہلے بھی, یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی, قرآن نازل ہونے کے ٹائم پر بھی, اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں. معبود بہت سارے ہیں, معبود بہت سارے ہیں. یہ چیز میں ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی سے چند آیتوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ معبود صرف اللہ اکیلے نہیں ہے, معبود بہت سارے ہیں. دیکھیے, اچھا معبود کا معنی ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں. معبود کہتے ہیں نا جس کی بھی عبادت کی جائے, عبدہ یعبد معنی عبادت کرنا, اسی سے معبود, اس میں مفعول کا صیغہ ہے, عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اسم المفعول یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے. اگر آپ سانپ کی عبادت کرتے ہیں, سانپ آپ کا معبود بن گیا.
اگر آپ شجر کی عبادت کرتے ہیں شجر آپ کا معبود بن گیا، سورج کی عبادت کرتے، ہوا کی عبادت کرتے، جس کی بھی عبادت کریں گے وہ آپ کا معبود کہلائے گا۔ اتنی ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر ہے کہ آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس لوگوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ ان مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ آلہۃ اخرى، اور بہت سارے معبود ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر الہٌ جو سنگولر ہے اس کا پلورل اللہ نے استعمال کیا ہے۔ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سوا ولا یغوث ولا یعوق ولا نصرا، یعنی یہ 5 جو معبود ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، وہ اپنے قوم سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان معبودوں کو چھوڑ دینا، ہرگز نہیں چھوڑنا۔ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے ایسے معبود دنیا کے اندر ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، جن کے سامنے عبادت کے طریقے انجام دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا لیا ہے۔ واتخذوا، ان لوگوں نے بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہۃ، بہت سارے معبود، لیکونوا لہم عزا، یہ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، دوسروں کے لیے جو اپنی عبادت انجام دے رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے لیکونوا لہم عزا، تاکہ بہت سارے لوگ رہیں گے ان کے معبود تو ان کی عزت بڑھ جائے گی، ان کا پاور بڑھ جائے گا، کبھی جب دکھ آئے گا تو کسی اور کو بلا لیں گے، وہ نہیں سنے گا تو کسی اور کو بلا لیں گے، وہ نہیں سن پائے گا تو کسی اور کو بلا لیں گے۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات رہتی تھی کہ جتنے زیادہ معبود رہیں گے اتنا ہی زیادہ آدمی اسٹرانگ رہے گا۔ جیسے جس فوج کے اندر زیادہ لوگ رہتے ہیں وہ فوج تھوڑا مضبوط مانی جاتی ہے، تو جس کے معبود زیادہ ہوں گے وہ زیادہ عزت والا ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ صحیح معنی کیا ہے میرے بھائیو؟ لا حاکم الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا ہے بہت سارے اللہ کے علاوہ ایسی چیزیں کائنات کے اندر تھی، ایسے لوگ تھے، ایسی ہستیاں تھیں جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، جن کو لوگ اپنا معبود سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اللہ انہیں فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں صحیح معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، حقیقی معبود کوئی نہیں ہے جس کی واقعی عبادت کی جانی چاہیے، عبادت کا جو حقدار ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا حق ہے، اب غیروں میں بانٹ رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن جو عبادت کا حق ہونا چاہیے وہ کس کا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، حقیقی معبود، برحق معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں جن کو لوگ جن کی عبادت لوگ کرتے ہیں، جن کو معبود سمجھ رہے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ سب باطل ہیں، سب جھوٹے ہیں، وہ ان کا حق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہوا کہ حقیقی معبود، سچا معبود، برحق معبود اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی چیز کو دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکہ کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں حیران ہوں، میں بہت پریشان ہوتا ہوں میرے بھائیوں، اور جو اس طرح کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، مکہ کے مشرکین کا عقیدہ جو جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، تو بہت پریشانی ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے میرے بھائیوں، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں یہ سوچو ذرا مسلمانوں کہ آخر کیا چیز تھی جس کی وجہ سے مکہ کے مشرکین اللہ کو ماننے کے باوجود لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وجہ تھی بھائی؟ یہ غور طلب بات ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ آسمان بنایا، اللہ زمین بنایا، اللہ ہم کو بنایا، اللہ ہوا بنایا، پانی بنایا، سب اللہ کو سمجھ رہے ہیں، پھر کیا وجہ تھی کہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن نہیں، اللہ کو مانیں گے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے،
وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم جانتے تھے، وہ جانتے تھے جیسے ہم نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر میں سمجھاؤں تو اگر کسی کا نکاح ہو رہا ہے اور ایجاب و قبول ہو رہا ہے تو سامنے والا جو جس کی شادی ہوتی دولہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں میں نے قبول کیا۔ کیا مطلب قبول کیا؟ یعنی سر سے لے کے پیر تک اس کی پوری زندگی اس کے سامنے آ جانی چاہیے، یعنی بیوی کی تمام اخراجات، تمام نان و نفقہ، دوا فیس، بچوں کی دیکھ ریکھ، کپڑا، کھانا پینا، سکنا، رہنا سہنا، سب اس آدمی کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا کہتا ہے ہاں میں نے قبول کیا۔ کچھ اور پڑھا ہے کہ میں ٹھیک ہے میں اس کو دوا دوں گا، میں اس کو کپڑا دوں گا، میں اس کو پانی دوں گا، میں اس کو رہنے کے انتظام دوں گا، پڑھا ہے؟ نہیں، صرف اس نے یہ کہا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا۔ یہ میں نے قبول کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں اس کو بیوی کے طور پہ قبول کر رہا ہوں، اب اس کو کھانا دینا میری ذمہ داری، پانی دینا میری ذمہ داری، اسی طرح رہنا دینا میری ذمہ داری، تمام اخراجات کی ذمہ داری میرے اوپر آ جاتی ہے۔ اب بیمار ہوگی بیوی تو مجھے جانا پڑے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے تو نے کہا تھا میری ذمہ داری ہے، وہ میں نے قبول کیا نا، اس کے اندر وہ آ گیا۔ تو ایسے ہی مکہ کے مشرکین جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو کیا ہم کو تبدیلی کرنی پڑے گی، کیا چیزیں ہمارے اندر یعنی چینجنگ کرنی پڑے گی۔ اس لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، بس اتنے کہا تھا نا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب بھی تمہارا، عجب بھی تمہارا، یہاں بھی تم کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ لیکن انہوں نے کہا کیا کہا انہوں نے؟ قرآن کریم نقل کر رہا ہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اتنے سارے معبود، 360 کو ہم نے خانہ کعبہ کی زینت بنا کے رکھا ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اتنے سارے معبود کو اس نے ایک بنا دیا ہے۔ کہا کچھ کوئی نہیں کر سکتا، صرف کرتا تھا تو ایک ہے، اتنے سارے معبودوں کو سب کو ملیا میٹ کر دیا اور صرف ایک معبود کہہ رہا سچا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے کہ 360 یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کے سامنے نظر و نیاز نہیں، ان کے لیے قربانی نہیں، ان کی عبادت نہیں، سجدہ نہیں، رکوع نہیں، طواف نہیں، مشکل کشائی نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لشیء عجاب، یہ بہت تعجب کی بات ہے، ہمارے باپ دادا اسے کرتے آ رہے ہیں۔ 360 جب جو کام نہ کر سکتا اکیلے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ کلمہ مکہ کے لوگ لا الہ الا اللہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے۔ ان سے گڑبڑی کیا ہوتی تھی معلوم ہے؟ لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کو کیا چھوڑنا پڑتا؟ جبکہ وہ اللہ کو جانتے ہیں، خالق ہے، مالک ہے، حاکم، رازق ہے، ساری چیزیں اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ان کو کیا چیز چھوڑنا پڑتا؟ سوال سمجھ میں آ رہا؟ کیا چیز چھوڑنا پڑتا جس کو چھوڑنا وہ نہیں چاہتے تھے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کیا سورہ زمر وغیرہ کی آیت کے اندر کہ اگر ان سے کوئی پوچھے بھائی ان کی عبادت کیوں کرتے؟ بلاتے ہو تو سنتے ہیں، دیتے ہو تو لیتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو ہٹاتے ہیں، بولے نہیں کچھ نہیں کرتے، پھر کیوں عبادت کرتے؟ یعنی کیوں عبادت پھر کرتے؟ جب یہ تمہارے یعنی تم کو نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے؟ تو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کے نام پہ نظر و نیاز، ان کے لیے قربانیاں، ان کو خوش کرنے کی عبادت کی کچھ قسمیں اس لیے انجام دے دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ اس کا نام وسیلہ کیا ہے؟ ناجائز وسیلہ۔ ما نعبدہم، ارے سیدھا سادہ لفظ بھائی، ما مانے نہیں، نعبد ہم عبادت کرتے، ہم ان کی، ما نعبدہم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا سوائے اس مقصد کے لیے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر سوائے اس کے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے۔ ہم اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ پاتے ہیں، ہم گنہگار لوگ، ہم سیاہ کار لوگ، ہمارے نام اعمال ایسے کہاں، ہمارے کرتوت کہاں اتنے اچھے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، یہ تھوڑا اللہ والے ہیں، ذرا ان کا سہارا لے کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو یہ چھوڑنا پڑے گا، وہ سمجھتے تھے، آج ہم نہیں سمجھتے میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم اور شرائط ہم نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی غیروں کے سامنے سجدہ ہوتے ہیں۔ ارے پہلے کہتے تھے کہ بہت اللہ والے کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اب تو زندوں کے سامنے، ارسی چرسی گرسی کے سامنے وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اور لا الہ الا محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ کا تقاضا کہ ہم نہیں سمجھتے، مکہ کے لوگ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ان کی نظر و نیاز جو ہم کر رہے ہیں، ان کے نام پہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو جو خوش کرنے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، عبادت کی چند قسموں کو کر رہے ہیں تاکہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے، یہ بھی ہم کو چھوڑنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو، لیکن وہ چھوڑیں گے کیسے؟ ان کے بھیجے میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ 360 کو چھوڑ کر کے اکیلے کو کیسے سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا، پھر اگر ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیوں ان کی عبادت کرتے ہو تو کہتے ہیں وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ اکبر، ہاؤلائی، وہ لوگ کہتے تھے مکہ کے مشرکین، ہاؤلائی، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ نا اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ لوگ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ اگر کل ہمارے اعمال کی وجہ سے کچھ اونچ نیچ ہوا، اور اعمال اتنے خطرناک ہیں، وہ عمل ہی اتنا خطرناک ہے جس کو ثواب سمجھ رہے ہیں، یہ ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم کو پکڑا تو یہ لوگ ہم کو چھڑا لیں گے۔ مسلمان مسجدوں کی لاؤڈ اسپیکر سے اللہ ہدایت دے سارے مسلمانوں، بڑی درد ہے میرے بھائیوں، امت کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت اس راستے پہ جا رہی ہے جو راستہ سیدھا جہنم میں گیا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، دو شک ہے ہی نہیں، ایک دم کلیئر راستہ میرے بھائیوں کہ ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کو اللہ کے پاس اپنا سفارشی سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کو سامنے ہماری مشکل کشائی کریں گے، اور کبھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو رو گا کر کے ان کے کلر میں رنگ جاؤ، ان کے لباس میں رنگ جاؤ، ان کا سایہ لے لو، ایک بار وہاں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا ہے میرے بھائیوں، مکہ کے مشرکین سمجھتے تھے اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ان کو اپنا سفارشی نہیں بنانا پڑے گا، ان کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا، ہم تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ ہم سے اللہ کو یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے۔ تو میرے بھائی عرض کرنے کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، حقیقی عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے بہت صاف ستھری آیت، ذالک بان اللہ هو الحق، یقین جانو اللہ ہی حق ہے، عبادت کے لائق صرف جو حقیقی معبود ہے وہ صرف اللہ ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، اور اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچ ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی لوگ عبادت کرتے، اللہ کے سوا جن جن کو لوگ معبود سمجھتے ہیں۔ بھائی سیدھا سادہ توحید کا معاملہ ایسا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سمجھ کسی بہت زیادہ فلاسفر کے، بہت زیادہ عالم کے دماغ پہ نہیں رکھ دیا ہے، صاف ستھرے الفاظ میں اللہ نے توحید کا معاملہ سمجھایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَنَّ، اور یہ کہ ما يدعون، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جن سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، من دونہ، اللہ کے سوا، هو الباطل، هو الباطل، وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ کی ذات وہ جو بلند ہے اور بڑی مرتبہ والا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے سوا بہت سارے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن عبادت کا حقیقی حقدار، عبادت کا سچا حقدار کوئی اور نہیں ہے سوائے رب العالمین کے۔ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا سورہ انبیاء کے اندر کہ جہنم میں ان تمام معبودوں کو ڈالا جائے گا جن کی دنیا کے اندر لوگ عبادت کرتے تھے اور وہ لوگ اپنی عبادت سے خوش ہوا کرتے تھے۔ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا، کہاں پہ کیا ہو رہا فٹافٹ ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے گناہ بھی لوگ چھپ کے کرتے تھے، اب تو شرک کو بھی لوگ علل اعلان کرتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ کیسے کیسے منظر میرے سامنے آتے میرے بھائیوں، اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا سورہ انبیاء کے اندر کہ میں ان تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دوں گا جن کی لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، اور جن کی لوگ عبادت کرتے تھے وہ خوش تھے کہ اچھا ہوا میری عبادت کر رہے ہیں، یا اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، آ جاؤ میرا کپڑا لے لو، میرا دھاگا لے لو، میرے کلر میں آ جاؤ، ایک بار میرے یہاں دربار میں آ جاؤ، جنت تمہاری پکی ہے، کل اگر اللہ تعالیٰ کچھ کرا اونچ نیچ تو میں تمہارے معاملے کو سنبھال لوں گا۔ اس طرح کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں نا، ان سب کو جہنم میں لڑا لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا لو کان ہؤلاء آلہۃ، اور اگر یہ لوگ سچے معبود ہوتے جو جا رہے ہیں جہنم کا ایندھن بننے، اگر یہ لوگ سچے معبود ہوتے ما وردوہا، تو یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے، جہنم میں وہ نہیں جاتے۔ جو خود جہنم میں جانے سے نہ بچ سکتا ہو وہ اپنا چادر لپیٹنے والے کو کیسے بچا سکتا ہے میرے بھائیوں؟ وَهُمْ فِي وَقُلْ
ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ گویا عرض کرنے مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کا حقیقی حقدار سوائے اللہ رب العالمین کو کوئی اور نہیں ہے۔ ذرا لا الہ الا اللہ کو تھوڑا سا یعنی گرامر کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر دو چیزیں ہیں اور بہت کلیئر ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر دو رکن ہے، دو پارٹ ہے، دو حصہ ہیں۔ پہلا ہے لا الہ، لا معنی نہیں، الہ معنی حقیقی معبود۔ پہلا ہے نفی کر دو، پہلا انکار کر دو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ یعنی دودھ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، پہلے کیا کرتے؟ پہلے برتن میں دودھ ڈال دیتے پھر برتن دھلتے، یا پہلے برتن کو دھلتے پھر دودھ ڈالتے؟ پہلے دماغ کو صاف کر لو، برتن کی طرح دودھ ڈالنا ہے۔ دودھ مطلب توحید، ایمان باللہ ڈالنا ہے۔ تو لا الہ کوئی عبادت کے لائق، دماغ سے اس بات کو نکال دو۔ پہلے بہت سارے لوگوں کی عبادت کرتے تھے، پہلے بہت سارے لوگوں کو دعائیں کرتے تھے، پہلے بہت سارے لوگوں کے نظر و نیاز کرتے تھے۔ لا الہ، لا یہ تلوار ہے، الا اللہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد ثابت کرو کہ صرف اللہ رب العالمین ہے، عبادت کا سچا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو ایک جگہ نگیٹو ہے، پہلا جز ہے نگیٹو، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، اس کے بعد کہو الا اللہ، نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو عبادت سب سے انکار کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ برتن اگر صاف نہیں رہے گا، دماغ ہمارا صاف نہیں رہے گا، برتن صاف نہیں، دودھ ڈالیں گے دودھ خراب ہو جائے گا۔ دماغ ہمارا صاف نہیں رہے گا، اس کے اندر اوروں کی محبت بھری پڑی ہے، اوروں سے عقیدت ڈالی پڑی ہے، اور بھی کچھ کرتے ہیں اور بھی کچھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری توحید بھی خراب ہو جائے گی، ہمارا لا الہ الا اللہ بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ سیدھا سادہ لفظ ہیں۔ تو اللہ رب اور اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا، فمن یکفر بالطاغوت، لا الہ الا اللہ کے جو دو جز ہیں، ایک انکار کا ایک اس بات کا۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو آدمی طاغوت کا انکار کرتا، فمن یکفر بالطاغوت، اور جو آدمی طاغوت کا انکار کرتا ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت ہر اس چیز کو یا ہر اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت سے خوش ہو۔ تو جو آدمی اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرے گا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور پھر اللہ رب العالمین پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے۔ وثقی، یہ مضبوط کڑا جو ہے، یہ علماء کرام نے کہا ہے، یعنی مفسرین قرآن نے، کہ اس کا مراد دین خالص ہے، توحید ہے۔ جو طاغوت کا انکار کرے گا، غیروں کا انکار کرے گا، صرف ایک اللہ رب العالمین کو عبادت کا حقدار سمجھے گا، تو وہ مضبوط کڑا پکڑ لیا، لن انفصام لہا، وہ اتنا مضبوط سہارا ہے جو کبھی چھوٹنے والا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو آدمی اس حال میں وفات پا جائے، من قال لا الہ الا اللہ، جو آدمی اس حال میں وفات پا جائے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے سوا دوسروں کا انکار کرتا ہے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرتا ہے، تو ایسا آدمی جنت کا حقدار ہے، جہنم اس کے لیے اوپر حرام قرار دی گئی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے چند معنی اور مفہوم میرے بھائیو۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے، لا الہ الا اللہ کے شرائط کیا ہیں؟ ہر چیز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ نواقضات ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی لڑکا جس کی شادی ہو ایک مرتبہ کہہ دے میں نے قبول کیا، تو اس کے اوپر کیا کیا چیزیں ذمہ داریاں عائد ہو جاتی، ایسے ہی میرے بھائیو یہ چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ در حقیقت ایک چابی ہے، تالے کی چابی ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن کوئی بھی تالا، یعنی کوئی بھی چابی کسی بھی تالے کو تب کھولے گا جب اس کے اندر دندانے ہو، دانت ہو اس کے اندر۔ چابی مطلب لوہے کی یا پتل کی جو بھی ہو۔ تو لا الہ الا اللہ یہ آپ کی چابی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ لیکن وہ جنت کے اندر جو تالا لگا ہے نا، وہ تالا تب کھلے گا جب اس چابی کے اندر دندانے ہوں، دانت ہوں، اور دانت بھی صحیح ہونے چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دندانے بھی، جو دانت یا دندان جو ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، تب جا کے میچ کھائے گا، تب کھلے گا۔ یہ در حقیقت لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہے نا، لا الہ الا اللہ کے جو لوازمات ہیں نا، یہ اس لا الہ الا اللہ کے دندانے ہیں، وہ دانت ہیں، جس کے اندر اگر تھوڑا اوپر نیچے ہوا، تھوڑا ایرا پھیری ہوا، تھوڑا چھوٹا بڑا ہوا، کمی بیشی ہوئی، تو وہ تالا آپ کا نہیں کھلے گا میرے بھائیو۔ وہ پہلا چیز یہ لا الہ الا اللہ کے شرائط میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ العلم،
کہ آدمی کو اس بات کا علم ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، جاننا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو لا الہ الا اللہ، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم میرے بھائیو، اکثر مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر ہمارے اوپر جو پہلی چیز لازم آتی ہے وہ یہ کہ ہم لا الہ الا اللہ کا معنی جانیں، لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا فَاعْلَمْ، علم حاصل کر لو، جان لو اس بات کو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنا، اس کا اپوزٹ ہے جہل، نادانی، یعنی جاہل ہونا۔ تو جیسے ہم اور آپ ہیں، اکثر لوگ ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دن میں 50 بار 100 بار پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہوتا ہے نہ ہمارے دماغ میں کبھی اس کا خیال آتا ہے، نہ ہمارے دل میں کبھی اترتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فَعْلَمْ، علم حاصل کر لو، جان لو اس بات کو کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من مات وہو یعلم، جو آدمی اس حال میں مر جائے، وہو یعلم، اور وہ جانتا ہو۔ کون لوگ جانتے تھے؟ جیسے مکہ کے مشرکین جانتے تھے، لیکن وہ لوگ پڑھے نہیں تھے۔ پڑھ لیتے تو جنتی ہو جاتے، اور پڑھے اس لیے نہیں تھے کیونکہ وہ جانتے تھے پڑھیں گے تو یہ تمام چیزیں چھوڑنا پڑے گا، اور یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من مات وہو یعلم، جس آدمی کی موت اس حال میں آئے کہ وہ جانتا ہو انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقیقی حقدار نہیں ہے، دخل الجنہ، تو آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کا پہلا دندان یا پہلی دانت جو ہے اس چابی کی، وہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھیں۔ دوسرا یہ الیقین، ایسا یقین ہونا چاہیے جس یقین کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بھی دیتا ہے، 20 سال سے مانگا نہیں دیا، اب لوگ وہاں بولتے وہاں چلے جاؤ، لوگ بولتے وہاں چلے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس وہ ڈاکٹر بڑا ہاسپٹل، یہ چکر لگایا، اب کہیں نہیں شفا کی امید لگ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایک بار وہاں چلے جاؤ، کالا دھاگا لے لو، لال پیلا دھاگا لے لو، ایک بار دیکھ ہی لیتے ہیں، تو یہ شک ہوا۔ الیقین ہونا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو سارا کرتا دھرتا اللہ رب العالمین اکیلے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نفع دے گا تو ہی نفع ملنے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ شفا دے گا تو ہی شفا ملنے والا ہے، اور اگر اللہ شفا نہیں دے گا تو کتنے دھاگے نہیں، پوری مل میں گھس جاؤ، کپڑے کی پوری مل میں گھس جاؤ تو بھی تم کو شفا ملنے والی، اور اگر تم اللہ نے لکھا ہوگا تو ایک معمولی جھولا چھاپ ڈاکٹر کی دوا سے بھی اللہ تعالیٰ تم کو اچھا کر دے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ تو دوسرا لا الہ الا اللہ پڑھنے پر دوسری چیز جو ہمارے اوپر لازم آتی ہے، جو دوسرا شرط یہ، دوسرا دانت یہ ہے کہ ہم کو پورا یقین ہونا چاہیے، اس کے اندر ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی آئے اچھا ٹھیک ہے کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں، کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں تو آپ لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، آپ کا ایک دندان مس ہو گیا، وہ مطلب کہیں آپ رگڑ کھا گئے، وہ خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کرتے، ایسا نہیں 2 قدم آگے پھر 1 قدم پیچھے، پھر 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے، پتہ نہیں صحیح جا رہا ہوں کہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ جس چیز کو مان رہے ہیں نا اس پر یقین ہونا چاہیے، ایسا یقین ہونا چاہیے کہ مر جائیں گے، گلے جائیں گے، بوٹی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے معاملے میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھے، اور بہت سارے بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھے کہ یقین کا معنی کیا ہوتا ہے، یقین کا معنی کیا ہوتا ہے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھے یقین کا معنی کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول ہم لوگ حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول ہم لوگ حق پر ہیں، تو کیوں ہم لوگ سمجھوتا کریں ان سے؟ ہم جا کے جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، اور ہم جا کے چاہے جیسا مکہ کو فتح کریں گے اور عمرہ کر کے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں حق پر ہیں لیکن تھوڑا حکمت سے کام لیں۔ تو میرے بھائیو دوسری چیز یہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، جن کے ایمان کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث صحیح مسلم کی روایت من لقیا، جو آدمی ملاقات کرے، لمبی روایت ہے اور بہت بہترین روایت ہے، بشارت والی روایت ہے، میں اس کا تھوڑا سا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی تم سے ملے اس حال میں کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، مستیقنا بہا قلبہ، اس کا دل اس پر یقین رکھتا ہو، یقین دل سے وہ یقین رکھتا ہو، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس پر جمع ہو، مستیقنا بہا قلبہ، اس کا دل اس بات پر یقین رکھتا ہو جو اس کی زبان سے نکلتا ہے، بشرہ بالجنہ، تو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔
یعنی دل میں یقین ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ تیسرا دندان جو ہے وہ یہ کہ اخلاص ہونا چاہیے، یعنی آپ جو عبادتیں کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنا معبود حقیقی سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے عبادت جو انجام دے رہے ہیں، اس عبادت کے اندر کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنے کا اخلاص ہونا چاہیے، جو شرک کا اپوزٹ ہے۔ اگر آپ کی عبادت کے اندر تھوڑا سا شرک آ گیا میرے بھائیو، تو یاد رکھیے گا پھر آپ کے وہ لا الہ الا اللہ کے چابی کا ایک دندانہ یا تو ٹوٹ گیا ہے، یا تو مس ہو گیا، یا تو خراب ہو گیا ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے ساری باتوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمام شرکا میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ ان کو اپنا پارٹنر چاہیے، ان کو اپنا پارٹنر چاہیے، ان کو اپنا شریک چاہیے، لیکن میں ایسا ہوں کہ میں کسی شرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انا اغنى الشرکاء، میں تمام شرکا میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی من دون غیری، جو آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، اشرک فیہ معی غیری، اس عمل میں، اس نیکی کے اندر میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، ترکتہ وشرکہ، تو میں اس آدمی کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا۔ وہ جائے ایسے ہی جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پتنگ، اس کا دھاگا کٹ جائے تو ہوا میں کہاں جائے گا، کہاں گرے گا، گٹر میں گرے گا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو جو آدمی میرے ساتھ میری عبادت کر رہا ہے اور اس کے اندر کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دوں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، وہ کہاں جائے گا۔ اور یقین مانیے اس آدمی کا ٹھکانہ سوائے جہنم کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ تین بنیادی شرائط ہیں، اس کے علاوہ بھی تین شرائط ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے خطبہ جمعہ کے اندر اس کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا شرط میرے بھائیو کہ ہم لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھیں، ورنہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھیں گے نا تو سجدے میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے تو بھی وہاں کہیں گے لا الہ الا اللہ، کیونکہ ہماری مثال طوطے جیسی ہو جائے گی، اس کو رٹا دو لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو پہلا یہ یقین، یعنی علم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم کیا ہے۔ دوسرا یہ اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہماری عبادت، یعنی ہماری عبادتوں کا حقدار ہے۔ اور تیسرا یہ میرے بھائیو کہ اس بات، یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اخلاص کو انجام دینا ہے، عبادت میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو سمجھایا ہے، قرآن کریم نے جو سمجھایا ہے، اس کو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالی لا الہ الا اللہ کا جو حقیقی مفہوم ہے، جس کو قرآن ثابت کر رہا ہے، جس کو صحیح حدیثیں ثابت کر رہی ہیں، جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا اور اسلاف نے سمجھا تھا، اللہ تعالی تمام دنیا کے مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے آنے والی نسل کو، پورے مسلمانوں کو اللہ تعالی شرک کی قباحت کو، شرک کی غلاظت کو سمجھ کر کے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔